وہی میراث والے ہیں. سورہ المومنون، سورہ المومنون وہی میراث والے ہیں، وہی راہ والے ہیں. کیونکہ سردی کی رات میں اٹھ کے اللہ سے عجز و انکسار کرنا عام لوگوں کا کام تھوڑی ہے. یہ توفیق تو اللہ ان کو دے گا جن کو وہ اپنے حضور کھڑا کرنا چاہتا ہے. ہم اور آپ کہاں، ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یار وہ بجلی کا بل دینا ہے، ہاں 18,000 کا آ گیا یار، پچھلے مہینے 9,000 کا آیا تھا. یہ فکریں چل رہی ہوتی ہیں. آٹا مہنگا ہو گیا. ہمارے پاس کیا ہے کہ یہی سب چیزیں ہیں کہ مہنگا 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 مہنگا. بیٹی کی شادی کرنی ہے، نماز میں دماغ کیا چل رہا ہے، گھر میں پریشانی چل رہی ہے. تو ہمارے بھی عجز و انکسار کا ہے. عجز و انکسار تو ان میں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. جس نے اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ فلاح پا گیا. اب سیدھا سیدھا نماز کے اندر کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. 2 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح حی علی الفلاح، فلاح پا جاؤ، ہاں اور فلاح پا جاؤ. صلاح کی طرف آؤ اور فلاح پاؤ. چیخ چیخ کے تو کہہ رہا ہے. اچھا نماز کے مفہوم کے اوپر ہی ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. کیا کہہ رہا ہے مولوی، کیا کہہ رہا ہے مؤذن، کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ صلاح کی طرف آؤ اور فلاح پا جاؤ. پھر اللہ قرآن کے اندر کئی جگہ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ جب تم افسردہ ہو جاؤ اور جب تم غمگین ہو جاؤ اور جب تم سے صبر نہ ہو رہا ہو تو اپنی نمازوں سے صبر کو پاؤ. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نماز تمہاری، یہ تمہیں صبر دے گی. کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، ابے یار ابھی تو اللہ نے اتنی تکلیف دے دی، تو ابھی پھر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دماغ ادھر ادھر چل رہا ہے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا. صبر کے لیے نماز پڑھو، تمہیں تکلیف کم ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ نماز کی سجدہ گاہ کے اوپر اللہ خود موجود ہے. جب تم اس کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ میں تو کھڑا ہو گیا نا تیرے سامنے، خود بخود تمہیں قرار آتا چلا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہر آدمی متقی نہیں ہے. یہاں لوگوں نے سب نے 1.5 اینٹ کی ایک مسجد بنائی بھی ہے. یوٹیوب کے اوپر انہوں نے بہت سارے پروگرام چھوڑ رکھے ہیں. آپ کی زندگی کو ایک ہلکا سا ٹن دے دینا ہے اور آپ نے بھٹک جانا ہے. ہاں یوٹیوب کا اسلام جو ہے نا کوئی اسلام نہیں ہے. ہاں میری بیوی بھی یوٹیوب پڑھ کے آگے وہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے سے 100 دفعہ کیا بخشش ہو جائے گی. ابے وہ سورہ ملک بتایا رسول اللہ نے، رسول اللہ کا بتایا ہوا کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا؟ یوٹیوب کا بتایا ہوا لے کے چل لو. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ جعلی مبارک کے اوپر لکھا ہوا رسول اللہ کی. اس کو پڑھنے سے خیر و برکت ہوگی. یہ اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے حساب سے کرو. آپ کچھ پڑھ بھی رہے ہو تو اس نے آپ نے اللہ سے شرط لگا لی کہ یہ پڑھوں گا 100 دفعہ تو بخشش ہو جائے گی، گھنٹہ ہو جائے گی. کاروبار کر رہے ہو نقصان ہوگا، جہنم میں ڈال دے گا.
खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। बताया मैंने, अल्लाह की छुपी हुई बात के ऊपर यकीन रखना कि कल क्या होगा मेरा, इसको ना जानो कि कल क्या होगा, कल अच्छा होगा। जो आज उसने अच्छा करा है तो कल क्यों बुरा करेगा? उसने आज मेरा अच्छा करा है, मैंने उसके लिए कुछ करा या नहीं करा उसको पता है, लेकिन उसने मेरे लिए अच्छा कर दिया। जब उसने मेरा आज अच्छा करा है तो कल भी अच्छा करेगा। जो मैंने आज अमाल करे मैं कल वो भी करूँगा तो वो मेरा कल भी अच्छा करेगा। जो आज अमाल किए हैं उन अमालों की वजह से उसने मेरा आज अच्छा किया है, मैं वही अमाल कल करूँगा तो मेरा कल भी वो अच्छा करेगा। वही अमाल मैं परसों करूँगा तो मेरा परसों भी अच्छा करेगा। वो तुम्हारा बुरा करने के लिए नहीं बैठा हुआ भाई, वो तुम्हारा बुरा करने के लिए नहीं बैठा हुआ। अल्लाह के छुपे हुए खजानों पे यकीन रखो, अल्लाह के छुपी हुई पोशीदा बातों पे, उसकी हिकमत पे यकीन रखो।